سورہ بقرہ کے 20 رکوع کل ہم نے تراویح میں پڑھے تھے. 100 سپارہ کل مکمل ہوا تھا اور آج بھی 100 سپارہ ہوا ہے. تو سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع سے ہم نے اس سورت کے اختتام تک اور سورہ آل عمران کے 2 رکوع آج پڑھے. تو سورہ بقرہ کا یہ حصہ آج اس کا خلاصہ بیان ہوگا. دوسرے سپارے میں جو سیقول السفہاء، یہاں سے جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، اس سپارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مرکز کا ذکر کیا ہے. وہ بیت اللہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے. اور اس کے بعد اس صورت میں 3 بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات ہے تہذیب اخلاق. ایک انسان، ایک مسلمان اپنے اخلاق سنوارے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے. یہ فرد کی اصلاح ہے. تو دوسری چیز ہے تدبیر منزل. پھر اپنے گھر کا نظام ٹھیک کرے. جو ضروریات ایک فیملی کو چاہیے وہ ضروریات اس فیملی کو، اپنے خاندان کو مہیا کرے. تیسری چیز ہے سیاست مدن. شہروں کے اندر سیاست یعنی شہروں کا نظام ٹھیک کرے. مسلمان ایک ملک میں رہیں گے تو اس ملک کا نظام کیسے چلائیں گے وہاں کے حکمران. یہ 3 بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو تہذیب اخلاق ہے، تو 5 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں تہذیب اخلاق سے متعلق. پہلی بات یہ بیان کی کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اللہ سے مانگو. فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اگر تمہاری مطلوبہ چیز جو تم اللہ سے مانگتے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہیں مل جائے تو دوسری چیز واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کا شکر کرو. تیسری چیز، اگر تم پر کوئی امتحان آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مانگتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ وہ چیز دنیا میں نہیں دیتا، اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اللہ دے دے گا، یا مصیبت ٹال دیتا ہے. انسان کمزور ہے، اس لیے فرمایا اگر ایسی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگو اور صبر کرو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرو. چوتھی چیز یہ دعا پڑھو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت کے وقت. پانچویں چیز جو تمہارے اخلاق کے درستگی کے لیے ضروری ہے وہ ہے تعظیم شعائر اللہ کی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے. یعنی شعائر اللہ اس کو کہتے ہیں جس سے اسلام کی بڑی بڑی علامات، ان کی تعظیم کرو، ان کا رسپیکٹ کرو. جیسے قرآن ہے، کلام اللہ، نبی اللہ، بیت اللہ، یہ 3 کہتے ہیں سب سے بڑے شعائر ہیں. تو جو اسلامی شعائر ہیں ان کا احترام کرو. یہ 5 چیزیں ہیں، اس پر عمل کرو، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اب دوسرا سٹیپ ہے اپنے گھر کا نظام ٹھیک کرو. مسلمان اپنے گھر کا نظام کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی 5 باتیں بتائی ہے. پہلی بات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر بھی ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ تم اپنی ضرورتیں، اپنے اعضاء کو استعمال کر کے، ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرو. خالی مت بیٹھو، محنت کرو، کوشش کرو، رزق کماؤ. اور دنیا میں ہم نے چیزیں بنا دی ہے تمہارے لیے. ہم اوپر سے پانی بیچتے ہیں، نیچے سے غلہ اگتا ہے. کھیت میں ہل چلاؤ، باغ بناؤ، کھیتوں کو آباد کرو.
یہ کشتیاں چلتی ہیں، اس میں تجارت کرو تو حلال پیسہ کماؤ، یہ پہلی ضرورت ہے، یہ پورا کرو۔ دوسری چیز، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یاد رکھنا کہ حلال اور طیب جو تم کھاؤ، تمہارا رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور صاف اور ستھرا بھی ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو معلوم ہے کہ قصاص کا معنی ایک آدمی نے جرم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصاص کا معنی مساوات اور برابری کے ہے۔ تم اپنے گھر کے اندر بھی جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنے فیملی کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر جو بڑا ہے وہ مساوات کرے، فیصلہ برابری کے ساتھ کرے، ظلم اور زیادتی اپنی فیملی میں، سسٹم میں نہ ہونے دے۔ تین باتیں ہو گئی، رزق کماؤ، حلال کماؤ، تم رسپانسبل ہو، اپنے فیملی کے ذمہ دار ہو، اب اس پہ ظلم، اپنی فیملی میں ظلم مت ہونے دینا، انصاف کرنا، ہر معاملے میں انصاف کرو۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا مالدار ہے، اگر کوئی فوت ہو رہا ہے تو وصیت کرے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، یعنی اپنے خاندان کا خیال، مرتے وقت بھی اپنے خاندان کا خیال رکھو، خاص طور پر اپنے والدین کا۔ مفسرین فرماتے ہیں والدین کا حصہ تو اللہ نے خود قرآن میں مقرر کر دیا، اس لیے یہ والی آیت اب منسوخ ہو گئی، اب والدین کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ جس کے لیے قرآن میں حصہ موجود ہے ان کے لیے کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان والدین کے حق میں جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، والدین غیر مسلم ہے، تو پھر غیر مسلم والدین کے لیے یہ وصیت کر سکتا ہے مرنے سے پہلے۔ تو دیکھو یہ چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات، اللہ اکبر، اس کے فوراً بعد کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، یہ تمہاری فیملی، یہ تمہارے بچوں کی تعلیم کے لیے اتارا ہے۔ پانچواں کام یہ، تم اپنی فیملی کو اچھی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، تمہاری فیملی اچھی ہوگی ان پانچ کاموں سے۔ یہ ہو گئے پانچ کام، اپنے اندر پیدا کرو تم اچھے ہو جاؤ گے۔ پانچ کام اپنی فیملی میں کرو، تمہارا خاندان اور فیملی کا سسٹم اور نظام مضبوط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے، مسلمان ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کا نظام کیسے ہوگا۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ نے یہ سارے خزانے رکھے ہیں، یہ سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے، مگر ہم مسلمان، ہماری کمزوری، ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان قرآن سمجھے، عمل کرے، ہمارے ساری جتنی بھی ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، مسلمان سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اب فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست بنائی۔ اب وہ کیسی ریاست بنائی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی پہلی ریاست بنائی، اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب دشمن تمہارے ہوں گے جو تمہاری ریاست کو ختم کریں گے، تمہارے ملک کو ختم کریں گے، اس لیے پہلا کام یہ ہے تمہارے ملک کی فوج مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ ملک کے نظام کو، ملک کو سنبھالنے کے لیے، حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔
تو دنیا کے ہر ملک میں فوج ہوتی ہے. پہلا کام یہ ہے. اچھا، اس فوج کے نظام کو بیان کرنے کے فوراً بعد اب آگے حج کا ذکر ہو رہا ہے. الحج اشہر معلومات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف قتال کا ذکر ہے، فوج کا ذکر ہے، دوسری طرف حج کا ذکر ہے، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دیکھو، قرآن ویسے تو قرآن نے نہیں ذکر کیا. یہ حج کے مسائل اس لیے ذکر ہو رہے ہیں کہ جو فوجی ہوتا ہے اور حاجی ہوتا ہے، ایک فوجی ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ حاجی. تو فوجی کو حاجی سے سبق حاصل کرنا ہے. جب حاجیوں والی صفات اس کے اندر آئے گی تو مضبوط ہوگا. اب کیسا؟ حاجی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے. اب حج کرنے والا سب سے زیادہ ڈسپلن حاجی میں ہوتا ہے. دوسری چیز، حاجی بہت زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے. وہ اپنے گھر کو، شہر کو، خاندان کو، ملک کو چھوڑتا ہے. تو فوجی کے لیے بھی یہ مشقت آئے گی. تیسری چیز، راستے میں بڑے مصائب آتے ہیں حاجی کے لیے، فوجی صاحب کے لیے بھی آئیں گے. تیسری چیز، کبھی اچھی خوراک ملے گی، کبھی اچھی نہیں ملے گی. پھر اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، پھر احرام بھی پہننا پڑے گا، گرمی سردی برداشت کرنی پڑے گی جو حاجی کرتا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، ملک کا نظام، تمہیں اگر اپنا نظام ٹھیک کرنا ہے تو حاجی صاحب سے سیکھو. جیسا حاجی ہے تم اپنا نظام میں سے بناؤ. اور جیسا حاجی اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، نیک ہوتا ہے، تمہارے فوجی بھی نیک ہونے چاہیے. جب وہ نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، تو وہ ملک کا نظام بھی اچھا ہوگا. یہ ہو گیا. آگے چلو. یہ تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں، بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ کہتے تو ہم ہیں یہ خلاصہ ہے، لیکن حقیقت یہ خلاصۃ الخلاصہ ہے، خلاصے کا بھی خلاصہ ہے. اچھا، آگے 3 باتیں بتائیے. جب تم نے فوجی سے حاجی صاحب سے سبق حاصل کر لیا تو اب ہر وقت تمہیں چوکنا رہنا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. تمہارے دشمن تم سے ہر وقت ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اس لیے تمہیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا. دوسری چیز، چلو یہ ایک نظام تو ہو گیا، ایک ڈپارٹمنٹ تو بنا لیا، لیکن ملک تو ایک ڈپارٹمنٹ سے نہیں چلتا ہے، ملک میں تو دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اب دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ملک کی معیشت. اکانومی چاہیے، پیسہ چاہیے ملک کی نظام چلانے کے لیے. تو فرمایا ٹھیک ہے، ملک کا نظام مضبوط کرو، معیشت مضبوط کرو، لیکن یاد رکھو یسألونک عن الخمر والمیسر. 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک شراب ہے، ایک جوا ہے، یہ حرام ہے. ملک کی معیشت حرام پر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسلمانوں کی ملک کی معیشت اگر حرام پر ہوگی وہ ملک کامیاب نہیں ہوگا. سود پر نہیں ہونی چاہیے، جوئے پر نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی حرام کام، رشوت پر نہیں ہونی چاہیے، کرپشن پر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ملک کا نظام نہیں چلے گا. جس طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، رشوت لینا دینا بھی حرام ہے. یہ سارے حرام کام ملک میں اگر ہوں گے تو مسلمان کو وہ ملک کامیاب نہیں ہوگا. آگے چلو. پھر اللہ فرماتے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں. اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں. مسئلہ تو نکاح سے متعلق ہے، لیکن مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جس طرح ایک مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، مشرک مرد اس کا شوہر نہیں بن سکتا، تو مسلمان ملک کا حکمران بھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے. مومن ہونا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ خراب ہوگا حکمران کا تو پورے ملک کا عقیدہ خراب ہوگا. اگر وہ خود بے دین ہے، اس کو خود نہیں معلوم عقیدہ،
اس کو خود دین کا علم نہیں ہے، عقیدے کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس طرح مسلمان عورت اس کا شوہر مشرک نہیں ہو سکتا، تو ایک شوہر تو ایک آدمی ہے نا، اور ایک عورت ہے، وہ نظام خراب ہوگا ایک عورت کا، تو جو پورے ملک کا نظام ہے، پورے ملک کے افراد ہیں، ان کا ہیڈ کیسے مشرک ہو سکتا ہے، یا اس کا عقیدہ کیسے خراب ہوگا؟ یہ قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا، دیکھو بھائی، حالت حیض میں مردوں سے کہا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورت کے قریب نہیں ہونا، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کے قریب ہو سکتے ہو، حالانکہ تمہاری اپنی عورت ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا، اسٹیٹ کا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا، ملک کا مسئلہ۔ مسلمان بادشاہ ہے، مسلمان حکمران ہے، اس کے ملک میں سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے جو اس مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ اب وہ مشرک اپنی عبادت گاہ میں جا کر وہاں بتوں کی پرستش کریں گے؟ کہتے نہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح حیض کی حالت میں شوہر بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا، جب یہ مشرک مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ میں جا کر اگرچہ شرک کر رہے ہیں، تم ہیڈ ہو، حکمران ہو، تم بھی اس کے قریب نہیں ہو سکتے ہو، کرنے دو ان کو عبادت، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، لیکن کہا نہیں، اب تم قریب مت ہونا ان کے، یہ ان کو حق دیا ہے قرآن نے۔ آگے دیکھو، للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرے، ایلا کس کو کہتے ہیں؟ قسم کھائے، قسم کھائے کہ میں اب ایک شوہر قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوں گا، قسم کھا لی ہے اس طرح، 4 مہینے کے اندر اگر قریب ہو گیا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا پڑے گا قسم کا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ 4 مہینہ اپنے بیوی کے قریب نہیں گیا اور اس نے قسم کھائی ہے، تو 4 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی ان کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق بائن ہے، جدائی ہو گئی دونوں میں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے قسم کا، ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ویسے اگر کوئی قریب نہیں جاتا بیوی کے، مسافر ہے کسی اور ملک میں، 4 سال بھی ہو گئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، جس طرح 4 مہینے کی مدت اس شوہر کو دی گئی ہے، تو اگر حکمران اور رعایا میں اگر کوئی ناچاکی ہو جائے تو وہاں بھی 4 مہینے کی مدت دو، سمجھنے کے لیے، مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ فوراً نظام مت خراب کرو، تمہارے پاس کوئی ٹائم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا، طلاق کا مسئلہ ذکر کیا، 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، تیسری طلاق دی، تو اب اس کے بعد بیوی نہیں رہتی، ختم ہو، نکاح ختم ہو گیا۔ 1 طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری دی، رجوع کر لیا، تیسرے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں بھائی حکمران ہے، 1 مرتبہ آیا، نظام ٹھیک نہیں چلایا، چلو کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ آیا، نظام ٹھیک نہیں چلایا، تیسری مرتبہ آیا، نہیں چلایا، بس اس کے بعد ختم کرو، اس کو بولو جاؤ بھائی ہمارا ملک مت خراب کرو، 3 مرتبہ ہم نے تم کو چیک کر لیا ہے، اب اس کے بعد تم جانو ہمارا ملک چھوڑ دو، اس ملک کے اندر کوئی اچھا آدمی آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے معلوم ہو گیا۔ دیکھو بھائی، جب ایک فرد کے مسائل اللہ پاک ذکر کر رہے، یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طلاق دینے کے بعد پھر فرمایا، طلاق دینے کے بعد وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اب وہ عورت، اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، شوہر سے اس کی جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب وہ کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک حکمران، ملک کا حکمران تھا، وہ ختم ہو گیا، اب نیا حکمران آ گیا، تو اس کو نہیں چاہیے کہ نئے حکمران کو روکے کہ تم حکومت نہیں کر سکتے، نہیں، ختم ہو گیا، تم چلے گئے، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، نیا آیا، اب اس کو کام کرنے دو۔ دیکھو
اللہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. والوالدات، ماں کو حکم دیا اپنی اولاد اپنے بچوں کو دودھ پلائے. ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں بچوں کا خیال رکھتے ہیں. باپ پیسہ کماتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. اسی طرح اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو حکمران ہے وہ بچوں کے لیے اور رعایا کے لیے ماں باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. باپ پیسہ کما کر لاتا ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور رعایا کے لیے کون سا دودھ ہے؟ رعایا کے لیے سب سے بڑا دودھ ہے، وہ ہے ان کو اچھی تعلیم دو. ملک کے اندر جب تمہارے ملک کے اندر رعایا کے پاس اچھی تعلیم ہوگی، وہ اچھی زندگی گزاریں گے. تو ماں باپ کی طرح اپنے رعایا کی خدمت کرو جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ چند باتیں ذکر کی گئی ہے اور مختصر میں نے خلاصہ بیان کر دیا. آگے فرما رہے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم اس لیے کہ وقت کم ہے. جب ملک کے اندر حکمران ہوگا، اب تیسرا سپارہ شروع ہو گیا. آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر حضرت عزیر کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ واقعہ پیش آیا. نمرود نے کہا زندہ مردہ میں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کرتے ہیں. اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک جانے والا تھا اس کو مار دیا، جو مرنے والا تھا جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو لاجواب ہو گیا. اب یہ توحید والا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. 100 سال تک سوتے رہے اور 100 سال تک وہ جناب کیا ہے ان پر موت آ گئی. اور 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ اٹھایا. موت طاری ہو گئی اور اس کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک ان کو مار ڈالا. پھر اللہ نے زندہ کیا. یہ واقعات ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایسی تعلیم کا نظام قائم کرے کہ وہاں کے مسلمانوں کے عقائد ٹھیک ہو، غلط عقائد وہاں پر نہ ہو. شرک یعنی مسلمان جو ہے ان کو اچھی تعلیم دے، ان کے پاس دینی تعلیم اچھی ہو. یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے ملک میں اس نظام کو قرآن کو عام کرو تاکہ لوگوں کے عقائد اچھے ہوں. پھر آگے اس ملک جو حکمران ہے ان کے معاونین ہونے چاہیے. تو معاونین ان کی مدد کرے مال سے. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. آگے فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء. دوسرے معاون علماء ہونے چاہیے جو علم و حکمت کے ساتھ حکومت کے معاون بنے. اس لیے کہ کوئی بھی نظام معاون کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. معاونین اچھے ہونے چاہیے. تیسری بات فرمائی کہ اس ملک کے اندر سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر سود ہوگا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف پھر اعلان جنگ ہے. تو جب اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہوگا تو وہ ملک کیسے کامیاب ہوگا. اس کے بعد فرمایا یہ سود لوگ کرتے کیوں ہیں؟ سود اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ادھار نہیں دیتے ہیں، ادھار نہیں دیتے. تو اللہ فرما رہے آگے پورا رکوع ذکر کیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. مسلمان ایک دوسرے کو ادھار دیا کرو لیکن سود کا کام مت کرو، لوگوں کی مدد کرو. اور آخر میں فرمایا اللہ اکبر، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مشورے دینے والی جماعت ہو تاکہ تمہارا یہ سسٹم ٹھیک چلے. اور مشورہ دینے والی جماعت کیسی ہو؟ وہ ایسی جماعت ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے تو وہ یوں کہے ہم نے سنا اور مان لیا، سمعنا واطعنا.
یہ صحابہ کی صفت تھی. جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم یوں کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، اللہ کا حکم مان لیا. ایسی مضبوط جماعت ہوگی اس کیبنٹ کے اندر جو اللہ کے حکموں کو، قوانین کو سننے والے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، وہ نظام ٹھیک چلے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ علیہ وسلم.